تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ سبا۔ سورہ سبا مکی سورہ ہے۔ شامی لحاظ سے اس میں 55 آیتیں، دوسروں کے نزدیک 54 آیتیں ہیں، اور این یمینیوں و شمال میں اختلاف ہے، اور 6 رکوع ہیں۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس کے اختیار میں آسمانوں اور زمین کی ہر شے ہے، اور آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہے، اور وہ حکیم و خبیر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زمین کے اندر کیا چیز داخل ہوتی ہے اور کیا چیز اس سے نکلتی ہے، اور آسمان سے کیا کچھ نازل ہوتا ہے اور کس چیز کو عروج ملتا ہے، اور وہ رحیم و غفور ہے۔ اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ فرما دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم وہ تم تک ضرور آئے گی۔ وہ عالم الغیب ہے، آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز بھی اس سے چھپی نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی ذرے سے چھوٹی اور بڑی چیز ایسی ہے جو کتاب مبین میں درج نہ ہو، تاکہ اللہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے۔ انہی لوگوں کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات میں ہمیں عاجز کرنے کی سعی کی ان کے لیے دردناک سزا کا عذاب معین ہے۔ اور جنہیں دولت علم سے مالا مال کیا گیا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور غالب اور قابل حمد خدا کے راستے کی جانب ہدایت کرنے والا ہے۔ اور کافروں نے کہا کیا ہم تمہیں ایسے شخص کا پتہ بتائیں جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا تو اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ اس نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا ہے، یا اسے جنون لاحق ہے؟ قطعاً نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب اور پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان و زمین کی طرف نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے احاطہ کیے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ اس میں ہر اس بندے کے لیے نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے اختیار میں آسمانوں اور زمین کی ہر شے ہے۔ یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے نعمت ہے، لہٰذا دنیا میں اسی کے لیے حمد ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہے، اس لیے کہ اخروی نعمتیں بھی سب کی سب اللہ کی جانب سے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ حکیم با حکمت یا تدبیر ہے جس نے دونوں جہانوں کے امر کو مضبوطی اور محکم کر رکھا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد اور خبیر، باخبر، آگاہ، مطلع ہے۔ وہ اشیاء کے باطن سے بھی آشنا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ جانتا ہے کہ زمین کے اندر کیا چیز داخل ہوتی ہے، بارش یا خزانہ یا میت۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کیا چیز اس سے نکلتی ہے، پانی یا دھات یا نباتات یا حیوان۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور آسمان سے کیا کچھ نازل ہوتا ہے، از قسم، بارش یا فرشتہ یا رزق۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کس چیز کو عروج ملتا ہے، وہ از قسم عمل ہو یا فرشتہ ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ رحیم اور غفور ہے ان لوگوں کے لیے جو سن کر نعمت ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کافروں نے کہا کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، یعنی قیامت کے آنے کا انکار ہے، یا وعدہ قیامت کی تاخیر پر بطور استہزاء یہ بات کہہ رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آپ فرما دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ان کے کلام کی تردید ہے، اور انہوں نے جس بات کا انکار کیا اس کا اثبات ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ تم تک ضرور آئے گی۔ وہ عالم الغیب ہے، آسمانوں اور زمین ذرہ برابر کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ قسم کے ساتھ تاکیدی انداز میں ان کے اعتراض کا دوبارہ جواب دیا گیا۔ جس کی قسم کھائی گئی اس کے اوصاف کو بیان کیا ہے، اور قیامت کے استبعاد بعید ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی ذرے سے چھوٹی اور بڑی چیز ایسی ہے جو کتاب مبین میں درج نہ ہو۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق فرمایا تو اس سے کہا لکھ، تو اس نے جو کچھ ہو چکا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھ دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تاکہ اللہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے۔
اعمال بجا لانے کی علت بیان کی گئی ہے اور ایمان جس بات کا متقاضی ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہی لوگوں کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے جس میں کوئی مشقت نہیں اور نہ ہی کسی قسم کا احسان ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیات میں صحیح کی، ان آیات کو باطل قرار دے کر اور لوگوں کو اس سے بے رغبت کر کے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہمیں عاجز کرنے کی تاکہ وہ ہم سے تجاوز کر جائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کے لیے دردناک سزا کا عذاب معین ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جنہیں دولت علم سے مالا مال کیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا وہ حق ہے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ اس سے مراد امیر المومنین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا ہے، اللہ نے جو کچھ ان پر نازل فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور غالب اور لائق حمد خدا کے راستے کی جانب ہدایت کرنے والا ہے۔ اس سے مراد توحید کی جانب ہدایت کرنا اور لباس تقوی کی زرہ پہننا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور کافروں نے کہا، یعنی کافروں نے ایک دوسرے سے کہا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا ہم تمہیں ایسے شخص کا پتہ بتا دیں؟ ان کی مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد جو خبر دیتا ہے، جو عجیب ہے، عجیب تر باتیں تم سے بیان کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا تو اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے، یہ کہ تم حیات نو کے ساتھ خلق کیے جاؤ گے، اپنے اجسام کے پوری طرح متفرق اور ذرہ ذرہ بن کر منتشر ہو جانے کے بعد، یعنی جب وہ مٹی بن چکا ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا ہے یا اسے جنون لاحق ہے، دیوانہ پن ہے جو اسے وہم میں ڈالتا ہے اور اس کی زبان سے ایسی باتیں کہلواتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے قطعاً نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب اور پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی باتوں کو مسترد کر کے ان کی تردید کی گئی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا انہوں نے آسمان و زمین کی طرف نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے احاطہ کیے ہوئے ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر دلالت کرتا ہے اور یہ کہ وہ سب اسی کی بادشاہت میں ہیں۔ ان سب چیزوں پر اللہ کی قدرت جاری و ساری ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، اس لیے کہ بینات کے ظاہر ہو جانے کے بعد انہوں نے آیات کو جھٹلا دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک اس میں ہر اس بندے کے لیے نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی ان دونوں باتوں میں، زمین میں دھسائے جانے اور آسمان سے کچھ ٹکڑوں کے گرائے جانے میں غور و فکر کرنے میں، اور وہ جس طرف رہنمائی کرتے ہیں ان میں غور و خوض کرتے ہیں، اور اس میں رہنمائی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اس لیے کہ وہ امر خداوندی میں بہت زیادہ غور و فکر کرتا ہے۔ ترجمہ اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضیلت عطا کی، اے پہاڑوں تم ان کے ساتھ تسبیح پروردگار کیا کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا کہ تم زرہیں بناؤ اور ان کے حلقوں کو مناسب طور سے رکھو اور تم لوگ عمل صالح بجا لاؤ، بتحقیق میں تمہارے عمل پر نگران ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ اس کی صبح کی رفتار 1 مہینے کی مسافت کی تھی اور شام کی رفتار بھی 1 مہینے کی مسافت جتنی تھی، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور جنوں میں ایسے افراد ان کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تو اسے ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کی خواہش کے مطابق اونچی عمارتیں اور تصویریں، بڑے بڑے لگن جیسے حوض اور زمین میں گڑی ہوئی دیگیں بناتے تھے۔ اے آل داؤد تم شکر کے طریقے پر عمل کرو، میرے بندوں میں کم ہی لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کر دیا تو جنات کو ان کی موت کی اطلاع کسی نے نہ دی سوائے زمین پر چلنے والی دیمک کے جو ان کی عصا کو کھا رہی تھی۔ جب سلیمان زمین پر گرے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضیلت عطا کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اے پہاڑوں تم ان کے ساتھ تسبیح پروردگار کیا کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ان کے ساتھ تسبیح پڑھو۔ تفسیر قمی میں ہے یعنی تم اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے ان داؤد کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا، یعنی ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم کی طرح کر دیا، بغیر تپائے ہوئے اور ٹھوک پیٹ کے وہ اس سے
जिस तरह चाहें तब्दील करें। तफसीर कुमी में कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब सहरा से गुजरते थे तो ज़ुबूर पढ़ते थे और पहाड़ और परिंदे और जंगली जानवर भी उनके साथ महव तस्बीह हो जाया करते थे, और अल्लाह ताला ने उनके लिए लोहे को मोम की तरह नरम बना दिया था। वो उससे जो चीज चाहते थे बना लिया करते थे। और फरमाया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आयात मोइजिज़ात में से वो कुछ अता किया गया जो अल्लाह के पैगंबरों में किसी और को नहीं दिया गया। अल्लाह ताला ने इन दोनों को परिंदों की बोलियां सिखाई और उनके लिए लोहे को नरम बना दिया, और पीतल और सोने को बगैर आग के उनके लिए पिघला दिया, और पहाड़ों को हजरत दाऊद के साथ तस्बीह करने वाला बना दिया। मज़कूर आयत का तर्जुमा है कि तुम बड़ी बड़ी ज़िरहें बनाओ। मज़कूर आयत का तर्जुमा है और उनके हलकों को मुनासिब तौर से रखो। ज़िरा को बनाते वक्त उसके हलकों को मुनासिब अंदाज में रखो, या ये कि उसकी कीलें पतलेपन या मोटापे में यकसा हों। ना तो उसे एकदम बंद कर दें और ना ही उसे शगाफ्ता कर दें। किताब कुर्बुल असनाद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मरवी है, फरमाया इससे मुराद है कि हल्के के बाद हल्का हो। तफसीर कुमी में है कि इससे मुराद वो कीले हैं जो हल्के में हों। मज़कूर आयत का तर्जुमा है और अमले साले बजा लाओ, बतहकीक मैं तुम्हारे अमल पर निगरान हूँ। मज़कूर आयत का तर्जुमा है और सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया। उसकी सुबह की रफ्तार 1 महीने की मुसाफत की थी और शाम की रफ्तार भी 1 महीने की मुसाफत जितनी थी, यानी सुबह के वक्त हवा का चलना 1 महीने की रफ्तार था और शाम के वक्त भी 1 महीने की रफ्तार से हवा चलती थी। तफसीर कुमी में है, फरमाया कि हवा सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी को उठाकर सुबह के वक्त ले जाती थी और 1 महीने की मुसाफत तय करती थी, और शाम के वक्त भी 1 महीने की मुसाफत तय करती थी। मज़कूर आयत का तर्जुमा है और हमने उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया। तफसीर कुमी में है कि इससे मुराद तांबा है, और कहा गया है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पिघले हुए तांबे को उसके मादिन से बहा दिया तो वो इस तरह पिघलने लगा जैसे चश्मे से पानी उबलता है, और इसीलिए उसका नाम ऐनुल क़तर रखा गया, और ये यमन में था। मज़कूर आयत का तर्जुमा है और जिनों में ऐसे अफराद उनके ताबे कर दिए जो अपने रब के हुक्म से उनके सामने काम करते थे। मज़कूर आयत के अल्फाज से मुराद अपने परवरदिगार के हुक्म से। मज़कूर आयत का तर्जुमा है और उनमें से जो भी हमारे हुक्म से सरताबी करता और उनमें से जो भी हजरत सुलेमान की इताअत को तस्लीम ना करता, हमने जिसका हुक्म दिया था। मज़कूर आयत का तर्जुमा है तो उसे हम भड़कती हुई आग का मजा चखाते। कहा गया है कि इससे मुराद आखिरत का अजाब है, और कहा गया है कि दुनिया का अजाब है। मज़कूर आयत का तर्जुमा है वो जिन्नात सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ऊंची ऊंची इमारतें और तस्वीरें बनाते थे। मज़कूर आयत के लफ्ज़ से मुराद मजबूत किले और ऊंची इमारतें हैं। उसे मेहराब इसलिए कहा गया कि उससे दुश्मनों को दूर किया जाता है और उस पर जंग की जाती है। मज़कूर आयत के लफ्ज़ से मुराद और तस्वीरें किताब काफ़ी और मजमूल बयान में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है कि खुदा की कसम ये मर्दों और औरतों की तस्वीरें नहीं थीं, अलबत्ता दरख्त और उसी जैसी तस्वीरें थीं। मज़कूर आयत का तर्जुमा है और बड़े बड़े लगन जैसे हौज। जवाब, बड़े बड़े हौज ये जाबिया की जमा है जो जिबाया से माखूज है। मज़कूर आयत का तर्जुमा है और जमीन में गड़ी हुई देगें जो पत्थरों पर जमी हुई थीं और बड़ी होने की वजह से उसके ऊपर से नहीं उतारी जाती थीं। मज़कूर आयत का तर्जुमा है ए आले दाऊद तुम शुक्र के तरीके पर अमल करो। मज़कूर आयत का तर्जुमा है मेरे बंदों में कम ही लोग शुक्रगुजार हैं जो भरपूर तरीके से अपने दिल, अपनी ज़बान और अपने आज़ा व जवारे से अक्सर औकात शुक्र अदा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका पूरा हक अदा नहीं कर पाते, इसलिए कि अल्लाह ताला का शुक्र की तौफीक अता करना भी एक नेमत है जो दूसरे शुक्र का तकाजा करता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। और इसी वजह से कहा गया है कि अश-शकूरु वो है जो खुद को शुक्र अदा करने से आजिज पाता है। मज़कूर आयत का तर्जुमा है बस जब हमने सुलेमान की मौत का फैसला कर दिया। मज़कूर आयत का तर्जुमा है तो इन जिन्नात को उनकी मौत की इत्तला किसी ने ना दी सिवाय जमीन पर चलने वाली दीमक के। मज़कूर आयत का तर्जुमा है जो उनके असा को खा रही थी। मज़कूर आयत का तर्जुमा है जब सुलेमान जमीन पर गिरे तो जिनों पर यह बात खुल गई कि अगर वो गैब जानते होते तो इस जिल्लत के अजाब में मुब्तला न रहते, और इसका जिक्र
کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے ہے، آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے سلیمان بن داؤد کی طرف وحی کی کہ تمہاری موت کی یہ نشانی ہے کہ ایک درخت بیت المقدس میں برآمد ہوگا، اس کا نام خرنوبے ہوگا۔ تو ایک دن سلیمان نے دیکھا کہ خرنوبے کا درخت بیت المقدس سے طلوع ہو چکا ہے۔ آپ نے اس درخت سے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس درخت نے جواب دیا خرنوبے۔ فرمایا کہ سلیمان محراب عبادت میں پلٹ کر آئے اور اپنے عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، اور اسی وقت ان کی روح قبض کر لی گئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جنات اور انسان ان کی خدمت کرتے رہے اور حسب سابق ان کے حکم کی تعمیل کی صحیح میں مصروف رہے۔ دارا حال ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں۔ وہ صبح و شام ان کے سامنے حاضری دیتے اور سلیمان اپنی جگہ پر جمے ہوئے کھڑے تھے، یہاں تک کہ دیمک ان کے عصا کے درمیان گئی اور اس نے عصا کو کھوکھلا کر دیا اور وہ ٹوٹ گیا اور سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ کیا تم نے اللہ عز و جل کا یہ قول نہیں سنا؟ فلما خر تبینت الجن۔ کتاب الشرائع میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد نے جنات کو حکم دیا جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کے لیے شیشوں کا ایک گنبد بنایا۔ جب وہ اس قبے کے اندر عصا پر ٹیک لگائے ہوئے جنات کی طرف دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے اس قبے کو کیسا بنایا ہے، اور جنات انہیں دیکھ رہے تھے، جو ہی ان کی توجہ ہٹی تو کیا دیکھا کہ قبہ میں کوئی شخص ان کے ساتھ ہے۔ سلیمان اس سے ڈرے اور اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جو رشوت قبول نہیں کرتا اور بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، میں ملک الموت ہوں۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی جبکہ وہ قبے میں تھے اور جنات ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 سال گزر گیا، وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے نہایت جاں فشانی سے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دیمک کو بھیجا جس نے ان کے عصا کو کھا لیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب وہ گرے تو جنات کو ان کی موت کا پتہ چلا۔ جنات دیمک کا اس بات پر شکریہ ادا کرتے ہیں جو انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے عصا کے ساتھ کیا۔ تم دیمک کو اسی جگہ پر دیکھو گے جہاں پانی اور مٹی ہو۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو وحی کی کہ تم کو موت آنے والی ہے تو انہوں نے شیاطین جنات کو حکم دیا کہ ان کے لیے شیشے کا ایک گھر بنائیں اور اس گھر کو سمندر کی موجوں کے درمیان رکھ دیں، اور سلیمان اس گھر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے عصا کی ٹیک لگائی اور وہ زبور پڑھنے لگے، اور شیاطین اس کے گردا گرد ان کی طرف دیکھتے رہے۔ ان میں اتنی جسارت نہیں تھی کہ وہ سلیمان کو چھوڑ کر چلے جائیں، یہی کیفیت تھی کہ ان کی توجہ سلیمان علیہ السلام سے ہٹ گئی۔ پھر وہی تذکرہ ہے جو سابقہ حدیث میں ہے۔ پھر فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام چہرے کے بل گرے تو انسانوں پر یہ بات واضح ہو گئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اگر جنات غیب کا علم رکھتے ہوتے تو کبھی بھی ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ بات یہ ہے کہ انسان یہ کہتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ جب سلیمان چہرے کے بل گرے تو انہیں معلوم ہو گیا کہ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو وہ سال بھر سلیمان کے لیے کام نہ کرتے جبکہ وہ مر چکے تھے، لیکن جنات انہیں زندہ سمجھ رہے تھے۔ کتاب عیون اور الشرائع میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، وہ اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے ایک دن اپنے اصحاب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا اقتدار عطا کیا ہے جو میرے بعد کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ ہوا، انسان، جنات، پرندوں اور وحوش جنگلی جانور کو میرے لیے مسخر کر دیا ہے، اور مجھے پرندوں کی بولی سکھا دی ہے، اور مجھے ہر چیز عطا فرما دی ہے، اور اقتدار میں مجھے وہ تمام چیزیں دی ہیں جس کا سرور دن سے رات تک میرے لیے تمام نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ کل میں اپنے محل میں جاؤں اور اس کی بلندی پر چڑھوں اور میں اپنے ممالک کا مشاہدہ کروں، اور دیکھو میرے پاس کسی کو آنے نہ دینا کہ کہیں وہ ایسی خبر نہ لے کر آئے جس سے میرا دن مقدر اور میری زندگی پراگندہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا بے شک جو آپ کا حکم ہو۔ جب دوسرا دن ہوا وہ اپنا عصا لے کر اپنے محل کی بلند و بالا منزل پر پہنچ گئے اور عصا پر ٹیک لگا کر اپنے ممالک کو عطائے ربانی پر شادان ہو کر نہایت سرخوشی کے عالم میں دیکھنے لگے کہ انہوں نے وہاں ایک خوبصورت جوان کو بہترین لباس زیب تن کیے ہوئے دیکھا جو محل کے کسی گوشے سے برآمد ہوا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام کی اس پر نظر پڑی تو اس سے دریافت کیا تمہیں اس محل میں کس نے داخل ہونے دیا؟ آج میں اس محل میں تنہا وقت گزارنا چاہتا تھا، تم کس کی اجازت سے آئے ہو؟ جوان نے کہا مجھے اس محل کے رب نے داخل کیا اور میں اسی کی اجازت سے آیا ہوں۔ سلیمان نے کہا اس کا رب مجھ سے زیادہ اس پر حق رکھتا ہے، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں،
سلیمان نے دریافت کیا کس لیے آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تم وہ کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، یہ میری خوشی کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو منظور نہ کیا کہ میری خوشی اس کی ملاقات کے بغیر ہو۔ تو ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی جبکہ وہ اپنے عصا پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مردہ حالت میں عصا پر ٹیک لگائے رہے جب تک اللہ نے چاہا، اور لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ زندہ ہیں۔ اس بارے میں وہ آزمائش میں ڈالے گئے اور اختلاف میں پڑ گئے۔ ان میں سے وہ بھی جنہوں نے کہا کہ دیکھو اتنے زیادہ دنوں تک سلیمان عصا پر ٹیک لگائے ہوئے کھڑے رہے، نہ تھکے نہ سوئے، نہ کھایا نہ پیا، یہی دراصل ہمارے رب ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی عبادت شروع کر دیں۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ سلیمان جادوگر ہیں، وہ دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے عصا پر ٹیک لگائے ہوئے، انہوں نے ہماری آنکھوں کو مسحور کر دیا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ مومنین نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے نبی ہیں، اللہ جس طرح چاہتا ہے ان کے امر کی تدبیر کرتا ہے۔ جب ان لوگوں میں اختلاف رونما ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دیمک کو بھیجا جو ان کے عصا میں داخل ہو کر چلنے لگی۔ جب اس نے اندر سے عصا کو کھا لیا تو عصا کھوکھلا ہو کر ٹوٹ گیا تو سلیمان علیہ السلام اپنے محل سے چہرے کے بل زمین پر گر گئے۔ جنات نے اس نیکی پر دیمک کا شکریہ ادا کیا، اسی وجہ سے دیمک نہیں پائی جاتی تھی مگر ایسی جگہ پر جہاں پانی اور مٹی ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مذکورہ قول ہے۔ کتاب احتجاج میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ شیاطین جنات آسمان تک کیسے چڑھ گئے جبکہ وہ تخلیق اور کثیف ہونے میں انسان کی مانند ہے، جبکہ وہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے لیے ایسے قلعے تعمیر کر رہے تھے جس سے اولاد آدم عاجز ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تو وہ سخت اور تند خو ہو گئے۔ درحال وہ ایسی مخلوق ہیں جو نرم خو اور باریک ہے، ان کی غذا چنگاری کا بھڑکنا ہے، اور اس پر دلیل باتوں کو سننے کے لیے ان کا آسمان پر چڑھنا ہے، جبکہ جسم کثیف اس پر بلند ہونے کی قدرت نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ سیڑھی لگائی جائے یا رسی لگا کر اس پر چڑھا جائے۔ کتاب اکمال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام 712 سال زندہ رہے۔ ترجمہ: باشندگان سبا کے لیے ان کے اپنے جائے قرار میں ہی ایک نشانی موجود تھی، 2 باغات دائیں اور بائیں، تم اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو، پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب ہے۔ مگر انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان کی جانب ارم کے بند کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے 2 باغات کو تبدیل کر دیا، ایسے 2 باغوں میں جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ یہ ہم نے ان کے ناشکرے پن کی سزا دی ہے، اور ناشکرے انسان کے سوا یہ بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے۔ اور ہم نے ان کے اور ان کے بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور ان میں ایک اندازے کے مطابق مسافت سفر رکھ دی تھی۔ تم ان میں راتیں اور دن نہایت محفوظ طریقے سے سیر و سیاحت کرتے ہوئے گزارو۔ مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے سفر کی مسافتیں طویل بنا دے۔ انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم ڈھایا تو پھر ہم نے انہیں داستان بنا کر رکھ دیا اور انہیں مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یقیناً اس میں ہر صابر اور شاکر کے لیے ان گنت نشانیاں موجود ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، باشندگان سبا کے لیے ان کے اپنے جائے قرار میں ہی ایک نشانی موجود تھی، یعنی اولاد سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ سے سبا کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا وہ مرد تھا یا عورت تھی، تو حضرت نے فرمایا وہ ایک مرد تھا جو عرب کا باشندہ تھا، جس کے 10 بیٹے ہوئے، جن میں سے 6 دائیں ہاتھ والے خوش نصیب تھے اور 4 بائیں طرف والے بدبخت تھے۔ جو خوش نصیب تھے وہ ازد، کندہ، مزہج، اشعرون، انمار اور حمائر تھے۔ دریافت کیا گیا کہ انمار سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جن سے خصم بجائلہ ہے، اور جو بدبخت تھے ان میں عاملہ، جزام، لخم اور غسان تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کے رہنے کی جگہوں میں جائے قرار میں جائے سکونت میں کہا گیا ہے، یہ یمن میں واقع ہے، جسے مأرب
کہا جا رہا ہے اس کے اور سنا کے درمیان 3 دن کا فاصلہ ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد نشانی جو با اختیار سانے کے وجود پر دلالت کرتی ہے اور یہ کہ وہ قدرت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے عجیب و غریب امور انجام دے سکتا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد باغات کی 2 جماعتیں یا باغات کے 2 مجموعے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ایک مجموعہ ان کے شہر کے دائیں طرف اور دوسرا شہر کے بائیں طرف، اور وہ دونوں باہمی اتنے قریب اور تنگ تھے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ دونوں ایک ہیں۔ ایسا ہی کہا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہوں نے شکر سے روگردانی کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ہم نے ان کی جانب ارم کے بند کا سیلاب بھیج دیا، یعنی عظیم اور شدید سیلاب بھیج دیا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ یمن میں ایک سمندر تھا اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو حکم دیا تھا کہ وہ شیریں سمندر کی ایک خلیج بنائیں بلاد ہند کی طرف۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے چٹان اور چونے اور مٹی سے ایک بہت بڑی محراب دار عمارت بنا دی، یہاں تک کہ پانی ان کے شہروں تک جاری ہو گیا، اور انہوں نے خلیج کے لیے گزرگاہیں بنا دیں۔ جب وہ وہاں سے پانی چھوڑنا چاہتے تو جتنی ضرورت ہوتی اس کے مطابق پانی چھوڑتے تھے، اور ان کے لیے باغات کے 2 سلسلے تھے، دائیں طرف اور بائیں طرف۔ 10 دنوں کی مسافت تک جب بھی کوئی وہاں سے گزرتا تھا تو گنجان درختوں کی وجہ سے اس پر دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ جب انہوں نے گناہ کیے اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، صالح لوگوں نے انہیں روکا بھی، پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بند پر جرز کو بھیجا، اور یہ بڑے بڑے چوہے تھے، وہ ان چٹانوں کو اکھاڑ کر پھینک رہے تھے جسے کئی افراد نہ اٹھا سکتے ہیں نہ پھینک سکتے ہیں۔ جب ان کی قوم نے یہ دیکھا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے شہروں کو چھوڑ دیا۔ یہ بڑے چوہے مسلسل پتھر کو اکھاڑتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اس بند کو برباد کر ڈالا۔ انہیں پتہ بھی نہ چلا، سیلاب نے انہیں ڈھانپ لیا اور ان کے شہروں کو برباد کر دیا اور ان کے درختوں کو اکھاڑ پھینکا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مذکورہ قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی عظیم اور شدید سیلاب۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان کے 2 باغات کو تبدیل کر دیا، ایسے 2 باغوں میں جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے ایسا پھل جس کا مزہ اور بو خراب ہو، جو گلے کو پکڑ لے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ وہ ام غیلان ہے، یعنی میٹھے بیروں والا درخت۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد جھاؤ کی جھاڑی یا درخت، اس میں کوئی پھل نہیں ہوتا، اور بیری کے درخت کو قلت سے تعبیر کیا اس لیے کہ اس کا پھل نبق کہلاتا ہے جو کھانے میں مزیدار ہوتا ہے، اسی لیے اسے باغات میں بویا جاتا ہے۔ اور 2 باغوں کو تبدیل کر کے لفظ جنتین ان کی صورت و شکل اور مشابہت کی وجہ سے بطور تمسخر لایا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ ہم نے ان کے ناشکرے پن کی سزا دی اس لیے کہ انہوں نے نعمتوں کو جھٹلایا تھا اور شکر ادا نہیں کیا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ناشکرے انسان کے سوا یہ بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے۔ کفور مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ناشکرے پن میں سب سے زیادہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جن بستیوں کے رہنے والوں کو وسعت عطا کی تھی، اور کہا گیا ہے کہ یہ شام کی بستیاں تھیں۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا اس سے مراد مکہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ بستیاں جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان میں ایک اندازے کے مطابق مسافت سفر رکھ دی تھی کہ مسافر ایک بستی میں دوپہر کے وقت آرام کرتا تو دوسری بستی میں رات بسر کرتا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم اپنے قول کے مطابق ان بستیوں میں جب چاہو رات دن نہایت محفوظ طریقے سے سفر کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مگر انہوں نے کہا اے رب ہمارے سفر کی مسافتیں طویل بنا دے۔ وہ نعمتوں پر اترانے لگے اور عافیت سے اکتا گئے تو انہوں نے اللہ سے التجا کی کہ ان کے اور شام کے درمیان صحرا بنا دے تاکہ وہ سواریوں پر بیٹھ کر اس میں محتاجوں پر زیادتی کریں اور بڑا سرمایہ جمع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ ان کی درمیانی بستیوں کو برباد کر دیا۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ربنا باعد لفظ خبر کے ساتھ ہے، ان کی جانب سے ایک طرح کا شکوہ ہے سفر کی دوری کے سبب، جبکہ وہ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں۔
اور سفر کے دوران اللہ نے انہیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان پر اعتماد نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم ڈھایا اس لیے کہ انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ہم نے انہیں ایک داستان بنا کر رکھ دیا، لوگ ازرائے تعجب ان کے بارے میں دریافت کرتے ہیں اور مثال دیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تب فرقو ایدی سبا، یعنی ایسے بکھر گئے کہ اس کے بعد اکٹھے نہ ہوئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے انہیں مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہاں تک کہ غسان ان سے شام میں ملے اور انمار یسرب مدینہ اور جزام تہامہ میں اور ازد امان میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک اس بات میں جو بیان کی گئی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یقیناً ہر صابر اور شاکر کے لیے ان گنت نشانیاں موجود ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ مراد معاصی پر صبر کرنے والے، مذکور آیت کے لفظ مراد نعمتوں پر شکر کرنے والے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک قوم تھی، ان کی بستیاں ایک دوسرے سے متصل تھیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے، نہریں جاری تھیں، ان کے مال و مویشی ظاہر تھے۔ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا اور انہیں اللہ کی طرف سے جو عافیت میسر تھی اسے تبدیل کر دیا تو ان کے پاس جو نعمتیں تھیں اللہ نے انہیں بدل ڈالا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سیل ارم کے بند کا سیلاب کو بھیجا تو ان کی بستیاں ڈوب گئیں، ان کے شہر تباہ و برباد ہو گئے، ان کے مال و مویشی چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دو باغات کو ایسے دو باغات میں تبدیل کر دیا جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور تھوڑے سے بیر تھے۔ کتاب احتجاج میں امام باقر علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں حسن بصری کی ایک روایت میں ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے بارے میں مثالیں بیان فرمائی ہیں، ہم ہی وہ بستیاں ہیں اللہ نے جن میں برکتیں رکھی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے ان لوگوں کے لیے جو ہماری فضیلتوں کا اقرار کرتے ہیں، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں۔ فرمایا مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی ہم نے قرار دیا ان کے اور ان کے شیعوں کے درمیان ان بستیوں کو جن میں ہم نے برکتیں رکھ دیں۔ اس میں ظاہری بستیاں بھی ہیں اور ظاہری بستیوں سے مراد مرسلین ہیں، اور وہ ہماری جانب سے ہمارے شیعوں اور ہمارے شیعوں کے فقہا کی جانب نقل کرنے والے بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے سیر علم کے لیے ایک مثال ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جب وہ حصول علم کے لیے رات دن ہماری طرف سفر کرتا ہے، حلال و حرام اور فرائض و احکام کے لیے وہ اس دوران نہایت امن و امان میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ علم کو اس کے معادن سے حاصل کرتے ہیں جن سے اخذ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ شک اور گمراہی سے محفوظ رہتے ہیں اور حرام سے حلال کی طرف منتقل ہونے سے بھی۔ امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ قرا سے مراد رجال شخصیات ہیں۔ پھر اس مفہوم سے متعلق آیات قرآنی کی تلاوت کی، ان سے دریافت کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہم ہیں۔ فرمایا کہ تم نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے فرمایا کجی سے محفوظ رہو گے۔ کتاب اکمال میں امام قائم علیہ السلام سے مروی ہے، وہ اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم ہی وہ بستیاں ہیں اللہ نے جنہیں بابرکت قرار دیا ہے، اور تم لوگ قرآن ظاہرتاً ظاہری بستیاں ہو۔ کتاب الشرائع میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے حضرت ابو حنیفہ سے ایک گفتگو میں جس کا ابتدائی حصہ دوسرے مقدمے کے آخر میں بیان کیا جا چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے فرمایا کہ ہم اہل بیت کے قائم کے ساتھ راتوں اور دنوں میں امن و امان کے ساتھ آ جاؤ۔ ترجمہ اور ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان بالکل سچ پایا، انہوں نے ابلیس کی پیروی کی سوائے مومنین کے ایک فریق کے۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون آخرت کی طرف سے شک میں مبتلا ہے، اور آپ کا رب ہر شے کا نگہبان ہے۔ اے نبی فرما دیجئے اے مشرکو تم اپنے معبودوں کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی شے کے مالک نہیں ہیں اور وہ ان کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں ہے۔ اللہ کے حضور صرف اسی کی شفاعت منفعت بخش ہوگی، اللہ جسے اجازت مرحمت فرمائے گا، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی
تو وہ سفارش کرنے والوں سے دریافت کریں گے تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ جواب دیں گے کہ جواب برحق ملا ہے اور وہ علی و کبیر ہے۔ اے نبی آپ ان سے پوچھئے آسمان اور زمین سے کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں ایک ہی یا ہدایت پر ہے یا کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ ان سے کہیے کہ جو قصور ہم نے کیا ہو تم سے اس کی کوئی باز پرس نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی جواب طلبی ہم سے نہیں ہوگی۔ کہہ دیجئے ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق پر مبنی فیصلہ کرے گا، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان بالکل سچ پایا، اور وہ ابلیس کا قول ہے۔ مذکور عربی کا ترجمہ ہے میں ضرور بے ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں بہکاؤں گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہوں نے ابلیس کی پیروی کی سوائے مومنین کے ایک فریق کے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، یعنی تسلط اور وسوسے کے ذریعے غلبہ اور گمراہی پر اکسانا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون آخرت کی طرف سے شک میں مبتلا ہے، تاکہ وہ مومن کو شک کرنے والے سے جدا اور علیحدہ کر لے۔ حصول علم سے اس کے متعلقات کے علم کا حصول مراد ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور آپ کا رب ہر شے کا نگہبان ہے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اس آیت کی تعویل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ابلیس کی جانب سے یہ ظن گمان تھا جب ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی سے گفتگو کیا کرتے تھے، ابلیس نے ایک بدگمانی پیدا کی تو انہوں نے ابلیس کے ظن کو سچ کر دکھایا۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک سورہ مائدہ آیت 5 کہہ کر حکم دیا کہ وہ غدیر قم کے مقام پر امیر المومنین علیہ السلام کو لوگوں کے لیے اپنا جانشین مقرر کر دے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ دوسرے شیاطین بڑے شیاطین کے پاس اپنے سروں پر مٹی ڈال کر آئے تو ابلیس نے ان سے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج ایسی گرہ لگا دی ہے جسے قیامت تک کوئی شے نہ کھول سکے گی۔ تو ابلیس نے ان سے کہا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ان کے گرد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے ایک وعدہ کیا ہے، وہ جس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی آپ فرما دیجئے اے مشرکو تم اپنے معبودوں کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھتے ہو، وہ آسمانوں اور زمین میں کسی بھی شے کے مالک نہیں ہیں۔ اے نبی آپ مشرکین سے فرما دیجئے کہ تم اللہ کے علاوہ جن معبودوں کا فائدہ حاصل کرنے یا پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے قصد کرتے ہو انہیں پکار کر دیکھو، وہ خیر یا شر میں آسمانوں اور زمین کے امور میں سے کسی بھی شے کے مالک نہیں ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ ان کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، نہ تخلیقی اعتبار سے اور نہ ہی ملکیت کے لحاظ سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان میں کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں ہے جو آسمانوں اور زمین کی تدبیر میں اللہ کی مدد کرتا ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اس کے نزدیک کسی کی شفاعت بھی منفعت بخش نہ ہوگی جیسا کہ یہ سمجھ رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مگر اللہ جسے شفاعت کرنے کی اجازت مرحمت فرما دے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا اللہ کے انبیاء اور مرسلین میں سے قیامت کے دن کوئی بھی شفاعت نہ کر سکے گا مگر اللہ جسے اجازت مرحمت فرمائے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قیامت کے دن سے پہلے ہی شفاعت کی اجازت مرحمت فرما دی ہے۔ وہ شفاعت کریں گے، ان کے بعد ائمہ شفاعت کریں گے اور ان کے بعد انبیاء کرام کی شفاعت ہوگی۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اولین و آخرین میں سے ہر فرد روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا محتاج ہے۔ پھر فرمایا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے اور ہماری شفاعت ہمارے پیروکاروں کے لیے ہوگی اور ہمارے شیعوں کی سفارش اپنے اہل و عیال کے لیے ہوگی۔ پھر فرمایا کہ ایک مومن قبیلہ ربیہ و مضر کے افراد جتنی شفاعت کرے گا اور مومن ہر ایک کی سفارش کرے گا
حتیٰ کہ اپنے خادم کی بھی شفاعت کرے گا۔ اے میرے پروردگار، میں اپنے حق خدمت کے طور پر سفارش کر رہا ہوں۔ یہ خادم مجھے گرمی اور سردی سے بچاتا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی، یعنی وہ ڈرتے ہوئے شفاعت کے منتظر ہوں گے، یہاں تک کہ جب خوف ان کے دلوں سے دور ہوگا۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد تو وہ ایک دوسرے سے دریافت کریں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تمہارے رب نے کیا کہا؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ جواب دیں گے کہ جواب برحق ملا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ علی و کبیر ہے۔ علی یعنی صاحب علو، بلند منزلت، اور کبیر یعنی کبریائی والا، بزرگی اور عظمت والا۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آسمان والوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بعد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے تک وحی نہیں سنی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو آسمان والوں نے وحی قرآن کی آواز کو اس طرح سنا جیسے چٹان پر لوہا پڑنے کی آواز۔ آسمان والے اس کی گرج سے بے ہوش ہو گئے۔ جب وحی سے فارغ ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نیچے اترے۔ جب وہ باشندگان آسمان کے پاس سے گزرے تو ان کے دلوں سے خوف کو دور کر دیا۔ وہ فرما رہے تھے، ان کے قلوب پر ظاہر کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی، آپ ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین میں کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ یہ اللہ کے قول لا یملکون کی وضاحت ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد فرما دیجئے اللہ، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی اور جواب نہیں ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ اگر وہ چپ ہو گئے ہیں اور جواب دینے میں تامل اور توقف سے کام لے رہے ہیں الزام کے خوف سے، تو در حقیقت وہ اپنے دلوں سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اب لا محالہ ہم میں اور تم میں ایک ہی یا ہدایت پر ہے یا کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، یعنی موحدین اور مشرکین میں سے ایک گروہ دو امور میں سے کسی ایک پر ہوگا، یا ہدایت پر ہوگا یا واضح طور پر گمراہ ہوگا، اور یہ انداز تصریح سے زیادہ بلیغ ہے، اس لیے کہ انصاف کی صورت میں فساد کرنے والے دشمن کے لیے یہ جواب مسکت، خاموش کر دینے والا ہے۔ کہا گیا ہے کہ دو حرفوں کا اختلاف ہے، اس لیے کہ ہادی ایسا ہے جیسے ایک مینار پر بلند ہو کر چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور ان پر مطلع ہو رہا ہے، یا گھوڑے پر سوار ہو کر جہاں چاہتا ہے ایڑ لگا دیتا ہے، اور گمراہ گویا کے اندھیروں میں ڈوب کر الجھ گیا ہے، اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا، یا یہ کہ وہ کسی زیر زمین قید خانے میں بند ہے، اس سے چھٹکارا پانا اس کے بس میں نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان سے کہیے جو قصور ہم نے کیا ہو تم سے اس کی کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی جواب طلبی ہم سے نہیں ہوگی۔ یہ بات انصاف پر مشتمل ہے اور فروتنی اور عاجزی کے اعتبار سے نہایت بلیغ ہے کہ اجرام جرم کرنے کو اپنے نفوس کی طرف نسبت دی ہے اور عمل کو مخاطبین کی جانب۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق پر مبنی فیصلہ کرے گا اور جدا جدا کر دے گا، یعنی حق والوں کو جنت میں داخل کرے گا اور باطل پرستوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سا فیصلہ زیادہ مناسب ہے۔ ترجمہ ان سے کہیے ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اللہ سے بطور شریک ملحق کر دیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں، بس وہی اللہ ہے جو غالب اور حکیم ہے، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف بشیر، خوشخبری دینے والا اور نذیر، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہو چکا ہے، نہ تو تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکو گے اور نہ ہی آگے بڑھ سکو گے۔ اور کافروں نے کہا ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے کی ہیں، کہ وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کیا کرتے تھے اگر تم نہ ہوتے تو ہم یقیناً مومن ہوتے۔ متکبرین، تکبر کرنے والے، مستضعفین، کمزور بنائے گئے لوگ سے کہیں گے جب ہدایت آئی تھی تو کیا ہم نے تمہیں ہدایت قبول کرنے سے روکا تھا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ در حقیقت تم خود ہی مجرم تھے۔ اور جو کمزور سمجھے جاتے تھے وہ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روکا تھا۔
جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کی ذات میں شریک ٹھہرائیں، وہ دل میں شرمندگی کو پوشیدہ رکھیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، اور کفر کرنے والوں کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے، انہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا وہ جو عمل کیا کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان سے کہیے ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اللہ سے بطور شریک ملحق کر دیا ہے، تاکہ میں دیکھ سکوں کن صفات کی بنیاد پر تم نے استحقاق عبادت میں انہیں اللہ کے ساتھ ملحق کر دیا ہے، اور یہ در حقیقت ان پر حجت کو لازم قرار دینے کے بعد ان کے شبہ کے بارے میں استفسار ہے تاکہ ان کی سرزنش میں اضافہ کیا جائے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد ایسا ہرگز نہیں قیاس کو باطل کرنے کے بعد مشارکہ شریک باری کے بارے میں انہیں روکنا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بس وہی اللہ ہے جو غالب اور حکیم ہے، جو غلبہ کمال قدرت اور حکمت کے ساتھ موصوف ہے، اور یہ جنہیں ملحق کیا گیا ہے وہ ذلت کے ساتھ موسوم ہے اور قبول علم اور قدرت سے بالکل دور ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف بھیجا ہے کا مفہوم ہے ہم نے آپ کو عمومی طور پر ہر فرد کی طرف بھیجا ہے جو ان کے لیے کافی ہے۔ جب یہ عام ہے تو ان سب کے لیے کفایت کرتا ہے، اس سے نکل کر کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے اور ان کی جہالت انہیں آپ کی مخالفت پر آمادہ کرتی ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعتوں کو ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا تھا، یہاں تک کہ فرمایا اور انہیں ہر ایک کی طرف بھیجا تھا، خواہ وہ ابیض گورا اور اسود کالا ہو، اور جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ کتاب روزۃ الواعظین میں امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے بھتیجے، آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے یا آپ صرف اپنی قوم کے لیے تشریف لائے ہیں؟ آن حضرت نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، وہ گورے ہوں یا کالے، عربی ہوں یا اجمی، اور جس کے قبضے میں میری جان ہے اس امر کی طرف ضرور بے ضرور دعوت دوں گا، ہر کالے اور گورے کو، اور پہاڑوں پر رہنے والوں کو، اور سمندر کی موجوں میں بصیرہ کرنے والوں کو، اور میں ضرور بے ضرور شریعت کی طرف فارس اور روم والوں کو دعوت دوں گا۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ایک شخص سے کہا، ذرا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ جو تمام انسانوں کے بشیر خوشخبری دینے والا تھے، کیا خداوند عالم نے اپنی کتاب محکم میں فرمایا نہیں ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یعنی مشرق اور مغرب میں رہنے والوں کے لیے، آسمان کے باشندوں اور ساکنین زمین کے لیے، خواہ ان کا تعلق جنوں سے ہو یا انسانوں سے، کیا آن حضرت نے ہر ایک تک رسالت کا پیغام پہنچا دیا؟ اس شخص نے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف نہیں لے گئے، تو پھر مشرق و مغرب والوں تک تبلیغ کیسے کی؟ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے اپنے بازو کے ایک پر کے اوپر زمین کو اٹھا لیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نصب کر دیا، تو مکمل دنیا حضرت کے سامنے اسی طرح تھی جیسے ہاتھ میں ہتھیلی ہوتی ہے۔ وہ مشرق والوں اور مغرب والوں کو دیکھ رہے تھے اور ہر قوم سے ان کی زبانوں میں خطاب فرما رہے تھے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے تھے اور اپنی نبوت کی جانب بلا رہے تھے۔ اس طرح کوئی بستی اور کوئی شہر ایسا باقی نہ بچا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے خود بنفس نفیس دعوت نہ دی ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا جو وعدہ اللہ کے اس قول سے کیا گیا، یجمع بیننا ربنا، سورہ سبا آیت 26۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کنتم صادقین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین سے خطاب کیا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہو چکا ہے، نہ تو تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکو گے اور نہ ہی آگے بڑھ سکو گے۔ جب وہ اچانک آ جائے گی، کفار کی سرکشی اور انکار کے مقابلے میں یہ تہدیدی دھمکی آمیز جواب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کافروں نے کہا، ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے
اور نہ ہی ان کتابوں پر جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں جو بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دلالت کرتی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اے نبی کاش آپ دیکھتے جب ظالمین اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اس حال میں کہ وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے، یعنی وہاں کھڑے ہوں گے جہاں ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ کہیں گے، یعنی پیروکار۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان لوگوں سے جو متکبر تھے، یعنی رؤسا اور امراء سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم یقیناً مومن ہوتے، یعنی اگر تمہارا گمراہ کرنا اور ہمیں ایمان سے روکنا نہ ہوتا تو اتباع رسول کر کے ہم یقیناً مومن ہوتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، متکبرین تکبر کرنے والے، مستضعفین کمزور بنائے گئے لوگ سے کہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب ہدایت آتی تھی تو کیا ہم نے تمہیں ہدایت قبول کرنے سے روکا تھا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ در حقیقت تم خود ہی مجرم تھے۔ متکبرین نے انکار کیا کہ انہوں نے ایمان سے ان لوگوں مستضعفین کو روکا تھا، اور یہ بات ثابت کی ہے کہ در حقیقت یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو روکا تھا اور ہدایت سے روگردانی کی اور اس کے مقابل میں تقلید کو ترجیح دی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو کمزور سمجھے جاتے تھے وہ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے، ایسا نہیں ہے بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روکا تھا۔ یہ ترکی بہ ترکی جواب ہے، یہ روکنے کا جرم ہمارا نہ تھا بلکہ یہ تمہاری رات دن کی چالیں اور مکاریاں تھیں، یہاں تک کہ تم نے ہماری رائے پر دھاوا بول دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کر دیں اور اس کی ذات میں شریک ٹھہرائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ دل میں شرمندگی کو چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ دونوں فریق گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے سے اپنی ندامت کو اپنے ساتھی سے پوشیدہ رکھیں گے کہ کہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا کہ جب وہ ولی اللہ کو دیکھیں گے تو جہنم میں بھی اپنی ندامت کو چھپائیں گے۔ دریافت کیا گیا، اے فرزند رسول، ندامت کا چھپانا انہیں کیا فائدہ پہنچائے گا جبکہ وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، دشمنوں کی شماتت دوسرے کی مصیبت پر خوشی کو ناپسند کرتے ہوئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کفر کرنے والوں کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے، اور کافروں کی گردن میں ظاہری طور پر توق کا ہونا ان کی مذمت کی تشہیر ہے اور یہ بتلانا ہے کہ توق ڈالنے کا موجب کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ جو کچھ کیا جائے گا وہ ان کے اعمال کی جزا کے طور پر کیا جائے گا۔ ترجمہ، اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں ڈرانے والے رسول کو بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا، تمہیں جس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا، ہمارے پاس اموال اور اولاد کی کثرت ہے، ہم پر عذاب نازل نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، بے شک میرا رب جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے ناآشنا ہے۔ یہ تمہارے اموال اور اولاد ایسے نہیں ہیں جو تمہیں ہم سے قریب کرتے ہیں، ہاں مگر مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل صالح بچا لایا، وہی لوگ ہیں جنہیں ان کے عمل سے دگنی جزا دی جائے گی، اور وہ لوگ بلند و بالا عمارتوں میں امن سے رہیں گے۔ اور جو لوگ ہمیں عاجز کرنے کے لیے ہماری آیتوں کو جھٹلانے کی سعی کر رہے ہیں انہیں عذاب میں حاضر کیا جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اور جب تم کوئی چیز خرچ کرتے ہو تو اللہ اس کا عوض دیتا ہے، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں ڈرانے والے رسول کو بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ تمہیں جس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس چیز کے بارے میں جو آپ اپنی قوم سے تمنا کر رہے تھے اور جنہیں نعمتیں دی گئی تھیں انہیں جھٹلانے کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے، اس لیے کہ تکبر اور مفاخرت، فخر میں مقابلہ کرنا کا سب سے بڑا سبب دنیاوی ساز و سامان اور مال و دولت ہے، اور خواہشات میں منہمک ہو جانا اور جس چیز سے فائدہ حاصل نہیں کیا اس کی اہانت کرنا ہے۔ اسی لیے مفاخرت اور تمسخر، مذاق اڑانا، ہنسی اڑانا کو تکذیب، جھٹلانا کے ساتھ شامل کر دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اموال اور اولاد کی بہتات ہے، تم جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اگر ایسا ممکن بھی ہو تو پھر بھی ہم تمہاری دعوت سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم پر عذاب نازل نہیں کیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ عذاب ہوگا ہی نہیں،
یا یہ کہ ہمیں اموال و اولاد کے ذریعے مکرم رکھا گیا ہے، لہذا عذاب کے ذریعے ہماری توہین نہیں کی جائے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ ان کے حساب کی رد میں فرما دیجئے، بے شک میرا رب جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تولا دیتا ہے، جس کے رزق میں چاہتا ہے وسعت دیتا ہے اور جس کے رزق میں چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ یہ کسی کرامت یا ذلت کے لیے نہیں ہوتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے ناآشنا ہے کہ در حقیقت بات ایسے ہی ہے۔ کتاب نہج البلاغہ میں ہے، یوں ہی خوشحال قوموں کے مالدار لوگ اپنی نعمتوں پر اتراتے ہوئے بڑا بول بولے کہ ہم مال و اولاد میں بڑھے ہوئے ہیں، ہمیں کیوں کر عذاب کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر تمہیں فخر ہی کرنا ہے تو اپنے اخلاق کی پاکیزگی اور کردار کی بلندی، حسن سیرت پر فخر و ناز کرو کہ جس میں عرب گھرانوں کے باعظمت اور بلند ہمت سرداران قوم اپنی خوش اتواریوں، بلند پایہ دانائیوں، اعلیٰ مرتبوں اور پسندیدہ کارناموں کی وجہ سے ایک دوسرے پر برتری ثابت کیا کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ تمہارے اموال اور اولاد ایسے نہیں ہیں جو تمہیں ہم سے قریب کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہاں مگر جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے وہی لوگ ہیں جنہیں ان کے عمل سے دگنی جزا دی جائے گی۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور اپنی اولاد کو خیر و صلاح، بھلائی اور بہتری کی تعلیم دینا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ بلند و بالا عمارتوں میں امن سے رہیں گے، یعنی ناپسندیدہ باتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ کے سامنے ایک شخص نے دولت مندوں کا ذکر کیا اور ان کے خلاف باتیں کرنے لگا، تو امام علیہ السلام نے کہا خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر دولت مند اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہو، اپنے اور بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو دگنا کر دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَمْوَالَكُمْ، اور کتاب الشرائع میں اسی سے ملتی جلتی روایت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ ہمیں عاجز کرنے کے لیے رد کر کے اور تان و تشنا کے ذریعے ہماری آیتوں کو جھٹلانے کی صحیح کر رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انہیں عذاب میں حاضر کیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تولا دیتا ہے۔ یہ ایک شخص کے لیے ہے، دو مختلف وقتوں کے اعتبار سے، اور پہلے جو بیان کیا جا چکا ہے وہ دو شخصوں کے بارے میں ہے، تو یہ تکرار نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جب تم کوئی چیز خرچ کرتے ہو تو اللہ اس کا عوض دے دیتا ہے، خواہ وہ اسی دنیا میں فوراً مل جائے یا بعد میں دیر میں یعنی آخرت میں ملے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، اس لیے کہ غیر خدا رزق کو پہنچانے کا واسطہ اور ذریعہ ہے، اس کے رازق ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ یقیناً رب متعال اپنے امر کو ہر شب جمعہ دنیاوی آسمان سے رات کے ابتدائی حصے میں نازل کرتا ہے، اور ہر شب میں رات کی آخری تہائی میں اور اس کے آگے آگے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، کیا ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کی جائے؟ ہے کوئی سوال کرنے والا جس کے سوال کو پورا کیا جائے؟ اے اللہ تو ہر خرچ کرنے والے کو معاوضہ دے دے اور ہر روکنے والے کو بربادی، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو امر رب عرش کی طرف واپس آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ پھر فرمایا، اور وہ اللہ کا قول ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ کتاب کافی میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، جو شخص مال پا کر اپنے ہاتھ کو عطیہ و بخشش کے لیے کشادہ کر دیتا ہے تو اس نے دنیا میں جو بھی خرچ کیا تھا اللہ اسے اس کا معاوضہ اسی دنیا میں دے دیتا ہے اور آخرت میں اسے دگنا کر دے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو معاوضے کو سچ سمجھتا ہے وہ جود و عطا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو معاوضے پر یقین کرتا ہے وہ اپنے نفس سے فیاضی دکھاتا ہے اور اسے خرچ کر ڈالتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میں خرچ کرتا ہوں لیکن اس کے بعد اس کے عوض مجھے نہیں ملتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ وعدہ خلافی کرے گا؟ کہا گیا نہیں، تو فرمایا ایسا کیوں ہوا؟ جواب ملا، ہمیں نہیں معلوم۔
فرمایا اگر تم میں سے کوئی رزق حلال کمائے یعنی مال کو حلال طریقے سے حاصل کرے، اگر وہ اس میں سے 1 درہم بھی خرچ کرے گا تو اسے وہ واپس مل جائے گا۔ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ آج تم نے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، باخدا نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اللہ ہمیں اس کا عوض کیسے دے گا؟ ترجمہ: اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے دریافت کرے گا کیا یہ لوگ صرف تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک و پاکیزہ ہے، ان کی سوا تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ بلکہ وہ لوگ تو جنوں کی پرستش کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثریت جنوں پر ایمان رکھتی تھی۔ چنانچہ کہا جائے گا آج تم میں سے کوئی کسی دوسرے کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان، اور ہم ظالموں سے کہیں گے اب جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دیں تمہارے آباء و اجداد جن کی عبادت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گڑھا ہوا۔ اور جب کافروں کے سامنے حق آیا تو وہ کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے انہیں ایسی کتابیں دی تھی جنہیں وہ پڑھا کرتے ہوں، اور نہ ہی ان کی طرف آپ سے پہلے ہم نے کسی نذیر ڈرانے والے کو بھیجا تھا۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر و عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی تھی۔ اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے 2 اور 1 کر کے کھڑے ہو جاؤ، پھر تم غور و فکر کرو، تمہارے ساتھی نبی میں کوئی دیوانگی نہیں ہے، وہ تو سخت عذاب آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جس دن وہ تمام انسانوں متکبرین اور مستضعفین کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے دریافت کرے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا یہ لوگ صرف تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ مشرکین کو مغلوب کرنا، سرزنش کرنا اور ان کی توقعات کو ناامیدی میں بدل دینا ہے۔ وہ جو فرشتوں کی شفاعت کے بارے میں کرتے تھے اور ملائکہ کا خصوصی ذکر اس لیے کیا کہ فرشتے ان کے اشراف ترین شرکا تھے، اور ان سے خطاب کیا جائے گا کہ وہ اس کے لیے موضوع اور مناسب ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک اور منزہ ہے، ان کے سوا تو ہی ہمارا کارساز ہے، ان سب میں صرف تو ہی ہے جو ہمارا کارساز ہے، ہمارے اور ان مشرکین کے درمیان کسی قسم کی دوستی نہیں ہے۔ گویا کہ فرشتے وضاحت کر رہے ہیں کہ مشرکین جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اس سے ان کی برات ظاہر ہو جائے کہ وہ اس بات پر راضی نہیں تھے۔ پھر انہوں نے اس بات سے برگشتگی کا اظہار کیا اور اپنے اس قول سے اس بات کی نفی کی ہے کہ مشرکین نے ان کی عبادت کی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بلکہ وہ تو جنوں یعنی شیاطین کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ غیر خدا کی عبادت میں انہوں نے شیاطین کی اطاعت کی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان میں سے اکثریت جنوں پر ایمان رکھتی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے چنانچہ کہا جائے گا آج تم میں سے کوئی کسی دوسرے کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان، اس لیے کہ اس بارے میں تمام تر حکم اللہ ہی کا ہے، دار آخرت دار جزا ہے اور وہی تنہا جزا دینے والا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اب آتش جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ کہتے تھے یہ کیا ہے؟ اس سے مراد وہ نبی اکرم کو لیتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے سوائے ایک ایسے شخص کے جو یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے تمہارے آباء و اجداد جن کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گڑھا ہوا، یعنی اللہ پر جھوٹ گڑھا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب کافروں کے سامنے حق آیا تو وہ کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے حالانکہ نہ ہم نے انہیں ایسی کتابیں دی تھیں جنہیں وہ پڑھا کرتے ہوں، جو کتابیں انہیں دعوت دے رہی ہوں وہ جس چیز پر قائم ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور نہ ہی ان کی طرف آپ سے پہلے ہم نے کسی نذیر کو ڈرانے والے کو بھیجا تھا جو انہیں اس چیز کو چھوڑنے کے لیے ڈرا رہا ہو، تو پھر انہیں یہ شبہ کیسے ہو گیا؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا جس طرح انہوں نے جھٹلایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اس کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچے
جو کچھ ہم نے ان لوگوں کو دیا تھا، قوت و طاقت، طویل عمر، کثرت مال، یا اس سے مراد یہ ہو کہ ہم نے ان لوگوں کو واضح دلائل اور جس ہدایت سے نوازا تھا یہ لوگ اس کے عشر اشیر کو نہیں پہنچے۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ دونوں باتوں کا مقصود یہی ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کی بنسبت رسولوں کی تکذیب کے زیادہ سزاوار تھے، اور اسی پر محمول ہے جسے قمی نے حدیث مرفوع میں بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ جو کچھ ہم نے ان رسولوں کو عطا کیا تھا وہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں جو کچھ ہم نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ یا اس بات پر محمول ہے کہ فضائل محمد و آل محمد سے لوگ زیادہ حسد کرتے اور انہیں جھٹلاتے ہیں، اور محمد و آل محمد کو عطا کیا جانا در حقیقت پیغمبروں کو عطا کیا جانا ہے، لہذا حدیث قرآن کے ظاہر کے خلاف نہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ جملہ مقرر نہیں ہے اس لیے کہ اس سے پہلے والا جملہ مطلق ہے اور یہ مقید ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو دیکھ لو میری سزا کیسی تھی، یعنی ان کا انکار کرنا ہلاکت کا مستوجب تھا۔ تو جو لوگ ویسے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں اور صرف ایک بات کی تلقین کرتا ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ، متفرق ہو کر دو دو افراد یا الگ الگ ایک ایک فرد کی حیثیت سے، اس لیے کہ ازدحام دلوں کو پریشان کر دیتا ہے اور بات کو غلط ملت کر دیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر تم غور و فکر کرو، پھر تم میرے معاملے میں اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس بارے میں غور و خوض سے کام لو تاکہ حقیقت تم پر واضح ہو جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ تمہارے ساتھی میں کوئی دیوانگی نہیں ہے، تاکہ تم یہ جان لو کہ تمہارے ساتھی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی دیوانہ پن نہیں ہے جو وہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ تو سخت عذاب آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والے ہیں۔ کتاب کافی اور قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ میں تمہیں ولایت علی کے بارے میں نصیحت اور تلقین کرتا ہوں۔ واحدہ سے یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ نے جسے ارشاد فرمایا ہے۔ کتاب احتجاج میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، انہوں نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی تمام اہم باتیں اور فرائض کی آیتیں اپنے نبی پر مختلف اوقات میں نازل فرمائی ہیں، جس طرح اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں خلق فرمایا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو انہیں چشم و زن سے کم وقت میں بھی خلق کر سکتا تھا، لیکن اس نے ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ ان چیزوں کو خلق فرما کر ذمہ داروں کے لیے مثال قائم کی اور مخلوقات پر حجت کے لیے اس بات کو قبول کیا تو سب سے پہلے انہیں وحدانیت اور ربوبیت کے اقرار اور لا الہ الا اللہ کی شہادت گواہی کا پابند بنایا۔ جب انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا تو پھر اس کے بعد اپنے نبی کی نبوت کا اقرار اور ان کی رسالت کی گواہی قبول کی۔ پھر جب انہوں نے ان باتوں کو تسلیم کر لیا تو پھر ان پر نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد حج اور اس کے بعد جہاد، پھر زکوٰۃ، پھر صدقات اور اس کی جگہ جو مال فے تھا اسے فرض قرار دیا۔ تو منافقوں نے کہا، کیا آپ کے رب کے پاس اس کے بعد بھی کچھ باقی رہ گیا ہے جسے وہ ہم پر فرض قرار دے؟ اسے چاہیے کہ وہ اسے بھی بیان کر دے تاکہ ہمیں سکون مل جائے کہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں بچا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قل انما اعیذکم بواحدۃ، یعنی ولایت، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، سورہ مائدہ آیت 55۔ ترجمہ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں نے تم سے اگر کوئی اجر طلب کیا ہے تو وہ تمہارے ہی لیے ہے، میرا اجر تو میرے خدا کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب حق بات کا القاء کرتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ پہلی بار ابھرا اور نہ ہی دوبارہ ابھرے گا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں بہکا ہوا ہوں تو بلا شبہ اس بہکنے کا وبال مجھی پر ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنیاد پر ہوں جو میرا رب مجھ پر نازل کرتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہی ہے۔ کاش آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو وہ بھاگ کر نہ بچ سکیں گے اور وہ قریب ہی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، اور انہوں نے کہا ہم اس پر ایمان لے آئے، اور جو ان کی دسترس سے دور جا چکا ہو وہ کہاں ہاتھ آ سکتا ہے، اور اس سے پہلے وہ دنیا میں اس کے منکر تھے اور دور سے ہی اندھا دھن تیر پھینک رہے تھے۔ اس وقت ان کے اور ان کی چاہتوں کے مابین پردہ حائل کر دیا جائے گا،
جیسا کہ اس سے پیشتر ان کے ہم نواؤں کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔ بلا شبہ وہ لوگ بڑے مضطرب کر دینے والے شک میں مبتلا تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں نے اگر تم سے رسالت کا کوئی اجر مانگا ہے تو اس کا فائدہ تمہارے ہی لیے ہے۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں آیا ہے، آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے قرابت داروں سے مودت رکھیں اور انہیں اذیت نہ پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول فَهُوَ لَكُمْ کا مفہوم یہ ہے کہ ثواب لکم، اس کا ثواب تمہارے لیے ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے تمہیں جو دعوت دی تھی اور تم نے میری دعوت کو قبول کیا اور اسے محفوظ رکھا، تو اس کا جو کچھ اجر ہے اس میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے، میرا نہیں۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ فرما رہے تھے کہ مودت کا اجر میں نے جس کے علاوہ کسی اور چیز کا سوال نہیں کیا ہے، وہ سراسر تمہارے فائدے کے لیے ہے، تم اس کے ذریعے ہدایت حاصل کرو اور اس کی وجہ سے روز قیامت ہونے والے عذاب سے نجات پاؤ گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بس میرا اجر تو خدا کے ذمے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے، اس سے مطلع اور آگاہ ہے، اور وہ میرے خلوص، نیت اور میری سچائی سے بخوبی واقف ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے بے شک میرا رب حق بات کا القاء کرتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے مشتبہ کر لیتا ہے وہ اس پر القاء کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ غیب کی باتوں کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا، یعنی اسلام تم تک آ گیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور باطل نہ پہلی بار ابھرا اور نہ ہی دوبارہ ابھرے گا۔ اسلام آ گیا اور باطل چلا گیا، یعنی شرک کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ کتاب مالی میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے آبا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی، ہر صنم بت پر اسے چبو کر فرما رہے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل تو جانے والا ہی تھا۔ تفسیر مجموع البیان میں ابن مسعود سے ایسی ہی روایت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ فرما دیجئے تمہارے خیال میں اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اس بہکنے کا وبال بھی مجھ پر ہی ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنیاد پر جو میرا رب مجھ پر نازل کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک وہ ہر بات کا سننے والا اور ایسا قریب ہے کہ ہر عمل کو دیکھتا ہے، خواہ وہ پوشیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کاش آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو وہ بھاگ کر نہ بچ سکیں گے، وہ بھاگ کر یا کسی محفوظ جگہ میں پناہ حاصل کر کے اللہ سے نہ بچ سکیں گے۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ جب وہ ایک آواز سے خوفزدہ ہو جائیں گے اور وہ آواز آسمان سے آئے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور انہیں قریب ہی جگہ سے پکڑ لیا جائے گا، فرمایا ان کے قدموں کے نیچے سے انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ گویا کہ میں قائم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا ہوں جو حجر اسود کی طرف اپنی پشت کو ٹکائے ہوئے ہیں، اور حدیث کو آگے لے کر گئے یہاں تک کہ فرمایا کہ جب وہ بیدا کی طرف آئیں گے تو ان کی طرف سفیانی کا لشکر آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دے گا جو اس لشکر کو ان کے پیروں کی طرف سے اپنے اندر لے لے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے کہا ہم اس پر ایمان لے آئے، یعنی قائم آل محمد پر، اور کہا گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ انہیں کہاں ہاتھ آ سکتا تھا۔ تناوش کے معنی ہے تناول، یعنی ایمان تک پہنچنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مکان بعید سے یعنی ان کی دسترس سے دور جا چکا تھا، زمانہ تکلیف کے گزر جانے کے بعد، یعنی جب وہ مکلف تھے۔ فرمایا کہ انہوں نے ہدایت کو ایسی جگہ سے طلب کیا جہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا تھا، حالانکہ وہ ان کے لیے مہیا تھی جہاں تک رسائی ممکن تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس سے پہلے وہ دنیا میں اس کے منکر تھے جب ان پر تکلیف شرعی عائد تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور دور سے ہی اندھا دھن تیر پھینک رہے تھے، یعنی اپنے گمان کے مطابق سنگ باری کر رہے تھے اور ایسی باتیں کر رہے تھے جو ان پر ظاہر نہیں ہوئی تھی، ایسی جگہ سے جو امر سے
بہت دور تھیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اس وقت ان کے اور ان کی چاہتوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ فرمایا یعنی ان کی یہ چاہت کہ ان پر عذاب نہ کیا جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جیسا کہ اس سے پیشتر ان کے ہم نواؤں کے ساتھ کیا جا چکا ہے، یعنی ان سے پہلے جتنے جھٹلانے والے تھے وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بلا شبہ وہ لوگ بڑے مضطرب کرنے والے شک میں مبتلا تھے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام سجاد اور امام حسن علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں مروی ہے کہ وہ بیدا کا لشکر ہوگا، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین واپس لے لی جائے گی۔ نبی اکرم سے مروی ہے آپ نے ذکر کیا کہ اہل مشرق اور اہل مغرب کے درمیان ایک فتنہ برپا ہوگا۔ فرمایا کہ وہ اسی طرح ہوں گے کہ سفیانی وادی یابس خشک وادی سے ابتدائی طور پر نکلے گا یہاں تک کہ دمشق میں داخل ہو جائے گا، پھر وہ 2 لشکر روانہ کرے گا، ایک لشکر مشرق کی طرف، دوسرا مدینے کی طرف، یہاں تک کہ وہ اتریں گے سرزمین بابل میں، اس شہر پر جو ملعونہ لعنت کی گئی ہے یعنی بغداد، تو وہ اس میں 3000 سے زائد افراد کو قتل کریں گے اور 100 عورتوں سے زیادہ کو رسوا اور ذلیل کریں گے، اور بغداد میں بنو عباس کے 300 سرداروں کو قتل کر دیں گے۔ پھر وہ کوفے کا رخ کریں گے اور اس کے اطراف کو تباہ کریں گے، پھر وہ شام کی جانب واپس آئیں گے، پھر ہدایت کا پرچم کوفے سے برآمد ہوگا اور وہ اس لشکر سے ٹکرائے گا اور انہیں قتل کر دے گا، ان میں کوئی خبر دینے والا بھی باقی نہ بچے گا، اور وہ لوگ ان سے تمام قیدیوں کو چھڑا لیں گے اور مال غنیمت حاصل کر لیں گے، اور دوسرا لشکر مدینے روانہ ہوگا، وہ 3 دن رات وہاں لوٹ مار کریں گے، پھر وہ مکے کا رخ کریں گے۔ جب وہ بیدا کے مقام پر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو روانہ کرے گا اور کہے گا اے جبرائیل جاؤ اور انہیں ہلاک کر دو۔ جبرائیل امین اسے اپنے پروں سے ٹھوکر ماریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بیدا کے پاس زمین میں دھسا دے گا، اور ان میں جوہینہ کے 2 فرد بچیں گے، اسی لیے یہ قول مشہور ہے۔ مذکور عربی کا ترجمہ ہے اور جوہینہ کے پاس یقینی خبر موجود ہے اور یہ اللہ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے فرمایا اور ہمارے اصحاب نے احادیث مہدی میں امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایسی ہی روایتیں نقل کی ہیں۔ کتاب ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص دونوں حمد یعنی حمد صبا اور حمد فاتر رات کے وقت پڑھے گا تو وہ اس شب کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور حمایت میں ہوگا، اور اگر وہ ان صورتوں کو دن کے وقت پڑھے گا تو دن کے وقت اسے کسی ناپسندیدہ امر اور مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اسے خیر دنیا اور خیر آخرت سے اتنا کچھ عطا کیا جائے گا جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا اور نہ کبھی اس نے اس کی تمنا و آرزو کی ہوگی۔